لوگوں نے عمرہ کیا، مدینے گئے بیمار ہو گئے، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، کوئی دم نہیں ہے۔ میرا نام احمد، عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، استغفار زیادہ پڑھو، توبہ کیا کرو، کوئی ساتھی ایسے رکھو جو آپ کو ہر حال میں نماز پہ لے آئے۔ بی بی فاطمہ نے فدق کے لیے بات کی تھی، جب حضور ابو بکر نے حدیث پڑھ کے سنا دی کہ آپ کے ابے نے کہا ہے کہ انما ترکناہ فہو صدقۃ، تو بی بی نے چھوڑ دی بات۔ ہم عمرے کے لیے آئے، راستے میں میری بیوی نے جو سکارف باندھا ہوا تھا وہ ڈھیلا ہوا تو بال نظر آ رہے تھے، کوئی بات نہیں، بہرحال گناہ ہے، لیکن عمرہ ہو گیا۔ بہرحال یہ تاریخی باتوں کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ نمازیں کب ہوئی کب نہیں ہوئی۔ ایک آدمی نے اپنے پوتے کا نام معاویہ سے تبدیل کیا ہے، وہ بڑا بدقسمت ہے۔ حضرت معاویہ تو بڑے شان والے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب الوحی ہیں اور حضور کے سالہ ہیں۔ حیض کی والی عورت آئی 5 دسمبر کو روانہ، جدہ ایئرپورٹ پر حیض شروع، مکہ پہنچنے پر نماز عشاء حرم آئی، لیکن کوئی عمرے کا رکن ادا نہیں کیا۔ 5 دسمبر کو جدہ پہنچنے پر حیض بندش کی گولی کھائی، حیض کا دھبا لگ گیا۔ بہرحال وہ حرم میں کیسے آئی حیض کے ساتھ؟ جائز ہے، جب اس کو حیض تھا تو حرم کیسے آ گئی عشاء کی نماز میں؟ عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے، توبہ بھی کرے۔ ہاں اگر نماز میں کھڑے ہیں، موبائل کی گھنٹی بجنے لگی تو کھڑے کھڑے ہاتھ لگا کے بند کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نکال کے دیکھیں، اس کو چیک کریں۔ جوتا پاؤں میں ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے، مسئلہ تم نے گھڑا ہے، پاک ہو تو پاؤں میں بھی ہو تو نماز ہوتی ہے۔ حضور نے جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے، اصل بات ہے کہ پاک ہو۔ صفا مروہ میں مجھے چکر بھول گئے، 6 ہیں یا 7، اللہ قبول کرے۔ وحید احمد میرا داماد ہے، بیٹی پہ ظلم کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ باقی جب آپ نے فون کرنا ہے کر لیا کریں، کوئی بات نہیں۔ عورت کے چہرہ طواف میں یا ہاتھ پاؤں تو بغیر کپڑے کے رکھ سکتی ہے، لیکن چہرے کے آگے کپڑا لٹکا دیں، کوئی مختلف روایات نہیں ہیں۔ سب کا حکم یہ ہے کہ جیسے نماز میں عورت کا چہرہ کھلا ہو، ہاتھ کھلے ہوں، تو کہتے ہیں طواف بھی چونکہ نماز ہے، لیکن اب چونکہ اجنبی ہیں اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ اللہ سب کا حج اور عمرہ قبول اور مبرور فرمائیں۔ دل میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، لا حول زیادہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دم کی رقم پاکستان میں نہیں، مکے میں دم دی جاتی ہے، حرم میں۔ اگر مکہ معظمہ سے طائف جائیں احرام ضروری ہے، ورنہ دم پڑ جائے گی۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے ہم نے حضور کو ثواب بھیجا، ٹھیک ہے۔ میں حرم میں آتی ہوں، مجھے خیال آتا ہے کہ میرا وضو نہیں، حالانکہ وضو ہوتا ہے، تو شک نہ کیا کرو، لا حول پڑھا کرو۔ اسلام میں یہ جو سالگرہ ہے، جنم دن مناتے ہیں، یہ کافروں کی رسم ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میاں کی وفات کے بعد مغفرت کے لیے دعا پڑھیں، کلمہ پڑھیں، قرآن پڑھ کے ثواب بخشیں۔ اگر مکے کی حدود سے باہر حل کروائیں گے تو دم پڑ جائے گی۔ نماز وتر کی حنفی مسئلہ کی دلیل مسند امام مسند معطا میں باقاعدہ صحیح حدیث موجود ہے۔ ہوائی جہاز میں کھڑے ہونے کی اجازت نہ ہو تو پھر اتر کر نماز پڑھیں۔ اگر عورت نے عمرے کی نیت کر لی تو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، کیوں نہیں پلا سکتی؟ حبیب اللہ کو گردوں کی اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاسپورٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پشاور کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری بیوی زندہ ہے، کیا میں اپنی سالی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ اپنے علاقے کے کسی مفتی سے پوچھیں، کیونکہ سالی کا معنی ہوتا ہے آپ کی بیوی کی بہن، تو بیوی کی بہن سے تو آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ کیسے جمع ہوں گی؟ تو بہرحال جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نہیں کر سکتے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جہاں حلال حرام کے مسائل ہونا تو آدمی تحقیق کر لے، ایک اوپینین کے بجائے سیکنڈ اوپینین بھی لے لے کسی مفتی سے۔ انڈیا میں کچھ بریلوی لوگ ہیں، جب اجمیر جاتے ہیں تو کہتے ہیں چھوٹا حج ہے، بہرحال ہمارے تو کہتے ہیں بڑا حج ہے جبل مراد پر بلوچستان میں، تو ہم ترقی بھی کر گئے نا ان سے۔ وہ تو اجمیر کا چھوٹا حج بناتے ہیں، ہم نے تو بڑا حج بنایا ہوا ہے جبل مراد پہ ذکری فرقے نے۔ بہرحال دعا کرو اللہ رحمت کرے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی طواف کعبہ کب سے شروع ہوا؟ کب سے شروع ہو تو تم کرو گے؟ نہیں تو مجھے بتاؤ نا کون سی ڈیٹ تمہیں چاہیے؟ اللہ کے بندے، اس کا طواف تو فرشتوں نے آدم سے بھی پہلے کیا ہے، تو اب وہ ڈیٹ کیسے لگا سکتے ہیں؟ نہ تو کمپیوٹر تھا، نہ تاریخ تھی، نہ تقویم تھی۔ میں کینیڈا میں رہتی ہوں، میں آپ کی تقریریں سنتی ہوں، آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ میری شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی ہے،
بہرحال وہ اماں کو ملنے کے لیے پاکستان جانا چاہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں عمرہ کرنا، چلے جائیں ماں کو ملے، یا وہ ایسی ٹکٹ لے لیں کہ اسی ٹکٹ میں ان کو 24 گھنٹے کا بریک مل جائے گا جدے میں، اور پیسے نہیں لگیں گے، تو عمرہ بھی کر لیں اور ماں کے پاس بھی چلے جائیں۔ ایک جنازہ ہم نے پڑھا، اس میں مولوی صاحب بڑے زور زور سے جہرن جنازہ پڑھا رہے تھے۔ آج کل کچھ علماء اہل حدیث جو ہیں وہ جنازہ زور سے پڑھاتے ہیں، بہرحال ہمیں تو آج تک کوئی ایسی روایت نہیں ملی، نہ حدیث ملی ہے کہ جنازہ زور سے پڑھا جائے، اور نہ ہم نے ساری زندگی حرمین الشریفین کے اتنے بڑے بڑے علماء امام ہیں ان کو کبھی زور سے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ بہرحال ان کو کوئی روایت ملی ہوگی، اللہ عالم، کیونکہ ان کو بھی ایک تکلیف ہے نا، نئی نئی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اس سے شہرت جلدی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، نیا مسئلہ مولوی بیان کرے نا بڑا جلدی شہرت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے اللہ عالم ساس سے نکاح پڑھا دیا، علاقے کے علماء کو جب پتہ لگا تو اکٹھے ہو کے گئے، انہوں نے کہا بدبخت جی تو نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے ساس سے نکاح پڑھایا۔ اس نے کہا اس کا پہلا نکاح ہوتا تو ساس سے نہ پڑھاتا نا، اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، مسلمان ہی نہیں تھا، تو پہلا نکاح کیسے ہوا؟ اب اس کو میں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، اب اس کے لیے ساس ایک نئی عورت ہے۔ تو ایسے بہانے مولوی بڑے بناتے ہیں۔ بہت لوگ جاتے ہیں درگاہوں پر، قبروں پر، اور منتیں مانتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ جو باہر چراغ جلاتے ہیں اس کا فائدہ قبر کے اندر ہوتا ہے مردے کو؟ اگر ہوتا ہے تو اوپر تو لائٹیں جل رہی ہیں، تمہارے چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر روشنی مقصود ہے تو لائٹ تو لگی ہوئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تم ہندو کی پیروی کرتے ہو، جیسے وہ دیے جلاتے ہیں تم بھی یہاں آگے شمع جلاتے ہو اور منتیں مانتے ہو، ورنہ ان کی قبروں کو اللہ نے نور سے بھرا ہے، ان کو تمہاری ان شمعوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آپ کا درس سنتا ہوں، مکہ آنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کا لیے آسان کرے۔ نماز میں جو سبق پڑھتے ہیں وہ سارا ایک ہی ہے، تو پھر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کی نماز ایک دوسرے کے پیچھے کیوں نہیں ہوتی؟ سب کی ہوتی ہے۔ اگر وہ کافر مشرک نہ ہو تو سب کی ہوتی۔ یہاں دیکھو سب نہیں پڑھ رہے، خود مسئلے نہ گڑا کرو نا۔ اب امام ایک ہے، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، سب ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ ایک عالم کے لیے اردو تفاسیر میں میری معلومات میں جو سب سے اچھی تفسیر جو ہے آسان، وہ ہے تفسیر معارف القرآن، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہے تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہے تفسیر انوار القرآن مولانا نعیم اللہ صاحب۔ یہ تین تفسیریں بڑی آسان ہیں۔ حیض سے پاک ہونے پر میں نے غسل کیا، نماز بھی پڑھی، پھر جب دوبارہ میں باتھ روم واش روم میں گئی تو مجھے حیض آ گیا۔ میری بیٹی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے حیض کے دن کتنی ہیں؟ بعض عورتوں کو 3 دن کی عادت ہے، بعض کو 5 کی ہے، بعض کو 7 کی ہے، بعض کو 8 کی، حتیٰ کہ 10 تک حیض ہوتا ہے۔ تمہاری کتنی عادت تھی؟ تم نے عادت کے اندر غسل کر کے نماز پڑھ لی ہے تو صاف بات ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے، توبہ کرو، اور جب پاک ہو جاؤ قضا کرو۔ اگر تمہارے دن پورے گزر گئے تھے پھر تم نے احتیاط کرنی تھی۔ احتیاط ہوتی ہے کہ عورت کا پاس رکھے اور کچھ گھنٹے دیکھے کہ اس کو کوئی داغ تو نہیں لگتا، تم نے احتیاط نہیں کی۔ بہرحال اب نماز قضا کرو اور استغفار کرو۔